اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة قائمة بدوام ملک اللہ۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاد سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات جان کائنات جان جہان کائنات مخزن کائنات مبدأ کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سارے حضرات ایک بار محبت اور دل کی گہرائیوں سے آسان اور بہت سادہ لفظوں سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بعد الحمد والصلاۃ انتہائی عزتوں کے لائق جمیع حضرات علماء کرام، نعت خوانان ذی احتشام اور گرامی قدر حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے انتہائی محترم اور نفیس بھائی جناب غریب نواز صاحب، ان کے صاحبزادگان احسان صاحب، فیضان صاحب، بلال صاحب و دیگر ان کے شہزادگان، اور میرے محترم بھائی جو شعبہ صحافت سے بڑا اچھا اور گہرا تعلق رکھتے ہیں، جناب محمد اقبال ترویلوی صاحب، ہر سال یہاں پہ سرکار کے میلاد کی محفل ہوتی ہے۔ ہمارے یہ بھائی اس نیت اور اس خیال سے گھر میں اہتمام کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے مقدر سنوار لیتا ہوں، خیال یار کو دل میں اتار لیتا ہوں، اور سجا کے گھر میں درود و سلام کی محفل گھر کو تجلیات سے نکھار لیتا ہوں۔ تو یہ ہر سال اہتمام کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں بھی یہاں پہ حاضری کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو اتنی وسعت والی روزی عطا کرے کہ یہ بڑی عالی شان، اس سے بھی بڑی عالی شان سرکار کی محفل کا انعقاد کرتا ہی رہے۔ بات حضور کی کرنی ہے، جو بندہ جس سے محبت کرے اس کا بار بار نام آئے تو نبض تیز چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم حضور سے پیار کرنے والے ہیں، حضور کا نام آئے تو ہمیں سکون عطا کرتا ہے۔ میرے محترم بھائی نے کہا کہ سرکار کی شان بھی ہو اور سرکار کی اہل بیت کی شان بھی ہو، تو میں نے قرآن مجید سے ایسی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ نے ذکر ہی محبت کا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشاد گرامی ہے، سرکار نے ہم اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی محبت جو ہے وہ لازمی سکھاؤ۔ کتنی چیزوں کی؟ چونکہ ہم سرکار کی محفل میں آئے ہیں، ایک بات کم از کم پلے باندھ کے جائیں کہ اس محفل کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیا کچھ ہم نے دیا ہے۔
سرکار ہم اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ۔ سرکار ہم میری محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ ذرا محبت سے زبان اللہ کہے۔ اور آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک دن میں 100 بار پڑھے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سرکار ہم آتے ہیں اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں میرا رب معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ میں بھی اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ آپ دیکھیں ہم نے اپنی اولاد کو 3 محبتیں سکھانی ہیں۔ پہلی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ایمان کا سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی کے ہمراہ سرکار چل رہے ہیں، سرکار نے جناب عمر ابن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور سرکار پوچھتے ہیں عمر یہ تو بتاؤ اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا سرکار ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب ماں باپ اہل و عیال ہر کسی سے بڑھ کے حضور سے محبت کی جائے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے فوراً فرمایا سرکار میں ہر شے سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا آپ تیرا ایمان۔ تو ماں باپ سے اہل و عیال سے ہر کسی سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اور دیکھو یہ تو سرکار کا فیضان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرتی ہے، اور آپ سرکار کے فیضان کی وجہ سے ماں ہے اس کو مار بھی نہیں سکتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار میں آپ کی بے ادبی بھی نہیں سن سکتا اور ماں ہے میں اس کو مار بھی نہیں سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے یوں ہاتھ بلند کیے تو حضرت ابو ہریرہ نے گھر کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ جب بھاگنے لگے تو صحابہ نے کہا ابو ہریرہ ادھر دعائیں منگواتے ہو، بھاگ کے کدھر جاتے ہو؟ کہنے لگے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں بھاگ کے پہلے گھر جاتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے چلے جائے۔ اب دیکھو جنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ آپ نے تو تمیز اور ادب سکھایا ہر کسی کو، لیکن ہر کسی نے ہر کسی سے بڑھ کے حضور سے محبت کی ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کی، پیار کیا، عشق کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبتیں اگر دیکھیں تو سرکار کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، سرکار کا لعاب دان مبارک زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ناک کی رطوبت مبارک زمین پہ گرنے نہیں دیتے، یہاں تک کہ ایک موقع پہ سرکار نے جسم پہ پچھنے لگوائے، بلڈ نکالا تو حضرت مالک بن سنان کے حوالے کیا، فرمایا مالک بن سنان اس کو کسی پاک اور صاف جگہ پہ انڈیل دو۔ وہ بلڈ لے کے نکلے، انہیں روئے زمین پہ کوئی ایسی پاک جگہ نظر نہیں آئی جو حضور کے خون سے زیادہ پاک تھا۔ انہوں نے وہ پی لیا، حالانکہ منع ہے اسلام میں۔ تو سرکار نے پوچھا کیا کیا ہے؟ تو میں کہا سرکار مجھے تو کوئی آپ کے اس خون سے زیادہ پاک صاف جگہ ملی نہیں تو میں نے پی لیا ہے۔
میرے مصطفیٰ کریم اسلام جا تیری نسل میں کبھی کسی کو پیٹ کا مرض نہیں تھا۔ اور ایک غزوے کے موقع پہ شاید احد کا موقع تھا، ان کی لاش مبارک کے قریب سرکار نے کھڑے ہو کے فرمایا اگر کسی نے جنتی انسان دیکھنا ہے تو مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ یہ تو ان کی محبت ہے، پیار ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت کی محبت، سرکار نے فرمایا اپنی اولادوں کو میری آل اولاد کی محبت بھی سکھاؤ۔ اور حضور علیہ السلام کی آل جو ہے وہ آپ کی جو بیویاں ہیں وہ بھی حضور کی آل ہے، حضور علیہ السلام کے والدین کریمین ہیں وہ بھی حضور کی آل ہیں، حضور علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والے جمی بیٹے بیٹیاں اور سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو اولاد ہے وہ بھی حضور کی آل ہے۔ اور ان سب کی اولاد سے بھی قیامت تک جو حضور کی آل اولاد میں آئے گا اس کے ساتھ محبت کرنا، یہ اصل میں حضور کے ساتھ ہی محبت کرنا ہے۔ یہ حقیقت میں حضور کے ساتھ ہی محبت کرنا ہے کہ نسبت حضور کے ساتھ ہے، گھرانہ حضور کا ہے، خاندان حضور کا ہے۔ اور ہر کسی کی اگر آپ نسبت دیکھو کہ سرکار کے ساتھ کیا نسبت ہے، اگر اس نسبت پہ ہم غور کریں تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت مضبوط اور تگڑے قسم کے پہلوان تھے، دنیا نے آپ کو کسی میدان میں ہارتا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ جیت ہوتی، ہمیشہ فاتح قرار پاتے۔ بادشاہ نے ایک موقع پہ اعلان کیا کہ اگر کوئی میرے اس پہلوان کو گرا دے تو میں اس کو اپنی نسب بادشاہی حوالے کر دوں گا، بہت سارے انعام و اکرام اس کو عطا کروں گا۔ ادھر ایک گھر کے اندر شاید 2-4 دنوں سے فاقہ تھا، بیچارہ کمزور پتلا پاکھا سا انسان، اس نے اپنی بیوی بچوں سے کہا چلو انتظام ہو گیا ہے، 1-2-3 دن کے جو فاقے ہیں انشاءاللہ یہ ختم ہونے والے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کیا کرے گا تو؟ اس نے کہا میں جنید سے کشتی لڑوں گا، اس کو گراؤں گا اور جو انعام اکرام ملے گا اس سے میرے گھر کے فاقے ختم ہو جائیں گے، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو اس کی بیوی نے کہا تیز ہوا چلے تو گر جائے، اپنی جان دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ۔ اور ادھر جناب جنید جیسا اتنا طاقتور پہلوان ہے، کہاں تو اور کہاں وہ؟ اس نے کہا تو یہ بات رہنے دے، یہ میں جانوں اور جنید ذرا پیار نہ سبحان اللہ۔ میں سلو اس واسطے گل کرنا کہ تھوڑی دیر تک گلا اپنے ٹریک تے آج اسی تے میں انشاءاللہ سنے ذوق دے مطابق گل کرساں، ذرا پیار نہ سبحان اللہ۔ اور میرے محترم بھائی نے خطبے کے ساتھ ہی حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر پڑھنا بے بسم اللہ اسم ملادا، تو میں نے اس وقت ذہن بنایا کہ میں نے کہا میں اس شعر پہ ہی بات کرتا ہوں، لیکن چلو میں اس بات کو مکمل کر کے اس بات کو ضرور بیان کروں گا، ذرا محبت سے آپ سبحان اللہ کہہ دیں۔ ادھر اس بندے نے کہا میں جنید کے ساتھ جا کے جناب مقابلہ کروں گا، کشتی لڑوں گا۔ وہ آیا اور بادشاہ کے دربار میں اس نے کہا بادشاہ مجھے تیرا چیلنج قبول ہے۔ اس کے درباری ہنسے کہ کمزور پتلا پاکھا بڑا جناب عجیب سا بندہ ہے، اور اس نے جناب چیلنج اتنے بڑے پہلوان کا قبول کر لیا ہے۔ چلو جی دن کا تعین ہو گیا، دن جناب طے ہو گیا کہ فلان دن جناب فلان جگہ پہ کشتی لڑی جائے گی۔ اب جناب جب دونوں حضرات دونوں پہلوان اس مقام پہ مقررہ وقت پہ پہنچ گئے، مقابلہ شروع ہونے لگا تو اس
کمزور سے انسان نے قریب ہو کے جنید کے کان میں کوئی بات کی، اس نے بات کی اور جنید بغدادی اس کشتی کے اکھاڑے میں جناب خود نیچے لیٹ جاتا ہے اور اس کو اپنے سینے پہ بٹھا لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں دوبارہ کشتی لڑو، جنید جناب آج زور نہیں لگا رہا، جوڑ بظاہر نظر نہیں آتا اور جناب جنید خود گر رہا ہے۔ دوبارہ جناب پنجہ آزمائی کی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، جنید گر گیا، پھر بندہ سینے پہ بیٹھ گیا۔ آخر اس بادشاہ نے کہا جنید ساری زندگی تو تجھے ہارتا کسی نے دیکھا نہیں ہے، آج تیری ہار کیسی ہے؟ اس نے کہا ہار نہیں، حقیقت میں تو یہ جیت ہے۔ اس نے کہا جنید تو کشتی لڑتا نہیں، یہ پتلا کمزور بندہ بار بار تجھے گرا لیتا ہے، لڑتا کیوں نہیں؟ جنید بغدادی کہتا ہے میں اس کو کیسے گراؤں کہ یہ مولا علی کی اولاد میں سے یہ سید ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے، سید علیہ رسول ہے۔ اور اس نے کان میں اتنی بات کی تھی کہ میں جنید تیرا میرا مقابلہ کوئی نہیں، میرے تو گھر میں فاقہ ہے، بچے ہیں، سادات کا گھرانہ ہے، اگر یہ فاقہ نہ ختم ہوا تو مر جائیں گے، جنید تیرا میرا مقابلہ کوئی نہیں، تیرا میرا مقابلہ کوئی نہیں، تو بہت بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، لیکن ذرا خیال کرنا میرا تعلق اس گھرانے کے ساتھ ہے جس پہ دنیا درود پڑھتی ہے۔ جنید کے دل میں خیال ہے جنید ساری زندگی جیتتا رہا ہے نا، آج ہار جا، آج لیٹ جا، ہار جا، اس لیے کہ تیرے مقابلے میں محمد کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کی شان کیا ہے کہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا سارا ناتوانا دا پرد ہے، آج کل سارا نہیں گلے خراب بنا رہے کہ اپنی جہان چھوڑا دے یہ رمان نہ پڑھنا پہوے، یہ سارے مل کے پڑھ دو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا۔ آج دنیا میں بڑی عجیب اور انوکھی کشتی ہے، جنید لیٹ جاتا ہے، وہ کمزور بندہ سینے پہ بیٹھ جاتا ہے، بظاہر جنید ہار گیا ہے، سید جیت گیا ہے، لوگ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جب رات ہوئی اندھیرا چھانے لگا، جنید پہ نیند آنے لگی، ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر خواب میں مدینے والا آ گیا۔ ادھر حضرت جنید کی خواب والی کیفیت میں میرے آقا مدینے کے تاجدار آئے، سرکار نے آ کے جنید کو سینے سے لگایا، میرے نبی نے فرمایا جنید تو نے ساری زندگی کی عزت، ساری زندگی کی کمائی آج میری اولاد کے لیے قربان کر دی ہے، لے آج سارا کا بابا تجھے سینے سے لگانے آ گیا ہے۔
عزت اچھی تھی یا یہ عزت اچھی ہے کہ سرکار سینے سے لگا رہے ہیں کیونکہ تو میری آل سے محبت کر رہا ہے، میرے گھرانے سے محبت کر رہا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر دنیا پھر اس نتیجے پہ پہنچی کہ آل نبی دی عزت ہاتھ وچی اکھاڑے دے شیخ جنید دا جان کے ٹھینا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے ایس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے۔ اس لیے دوستان گرامی قدر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میری محبت سکھاؤ، میری آل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور کہتے ہیں حضرت ربی بن سلیمان بہت بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں، عراق کے رہنے والے تھے۔ ہر سال تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے کہ حج پہ جاؤں گا۔ دیکھو نا، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، ہر بندہ دل میں جناب تڑپ رکھتا ہے کہ میں حج پہ جاؤں گا، حج پہ جاؤں گا۔ خدا انتظام کرے جناب، اللہ سب کو لے جائے۔ ایک سال جناب پیسے جڑ گئے تو وہاں سے قافلہ نکلا، ابھی کوفہ یا بصرہ کے قریب تھا کہ آپ ایک بازار میں رکے تاکہ زیادہ راہ کچھ خریدا جائے سفر کے لیے۔ وہاں بازار میں سودا سلف لینے کے لیے آپ گھوم رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک برقع پوش خاتون ہے، لباس بھی پرانا اور بوسیدہ قسم کا لباس اس نے زیب تن فرمایا ہوا ہے، اور وہ کسی مردہ خچر کے جسم سے گوشت کے کچھ حصے کاٹ رہی ہے۔ تو حضرت ربی بن سلیمان بڑے حیران ہوئے کہ یہ حرام جانور ہے اور وہ بھی مرا ہوا ہے، اس کی ران سے گوشت کاٹ رہی ہے، پتہ نہیں کسی کو کھلائے گی، کیا کرے گی۔ تو آپ اس کے تعقب میں دیکھنے کے لیے کہ کیا کرتی ہے، آپ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ ایک دو محلے کراس کر کے وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو حضرت ربی بن سلیمان کہتے ہیں میں نے جا کے اس کے دروازے پہ کان لگا دیے، اور اس کے دروازے میں سے کچھ جو جگہیں تھوڑی بہت ٹوٹی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ میں دیکھوں یہ ہے کیا۔ کہتے ہیں میری اندر نظر پڑی تو 4 معصوم بچیاں تھیں، اور ان کے چہرے سے ایسے لگ رہا تھا کہ کئی دنوں کی بھوکی ہیں۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی تو اس نے کہا بیٹا چلو شکر ہے تمہارے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، ابھی میں اس کھانے کو پکاؤں گی، تمہیں کھلاؤں گی، یہ جو 4-5 دنوں کا تمہارا فاقہ ہے نا یہ دور ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں میرے کان دروازے پہ تھے، میں نے کہا بہن رک، یہ گوشت نے نہ کھلانا، انتظار کر۔ فوراً بازار گئے اور آپ کے پاس جتنے پیسے حج کے لیے آپ نے جوڑ رکھے تھے نا ان کا آپ نے سودا سلف لیا، جو پیسے بچتے تھے وہ اس تھیلی میں ڈال کے اس کے دروازے پہ لائے، کہا بہن صبر کر اپنی بچیوں کو یہ کھلا دے۔ پیسے بھی سارے اس میں ڈال دیے۔ وہ جو قافلہ آ رہا تھا نا ان دوستوں سے کہا یار میرے حصے کے پیسے واپس کر دو، میں حج پہ نہیں جا سکتا۔
جو قافلے والے آئے تھے انہوں نے کہا کیسا عجیب آدمی ہے، ہر سال سے تو پیسے اکٹھے کرتا ہے حج پہ جانے کے لیے، آج جب جناب نیت بھی کر چکے ہیں، سفر شروع بھی ہو چکا ہے، اور بیچ رستے میں آ کے کہتا ہے نہیں جانا چاہتا۔ کیا تو جانتا نہیں کعبے پہ ایک نظر پڑے اللہ زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگلے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں حج کی وجہ سے۔ مدینہ جائیں گے، جو حضور کی قبر پاک کی زیارت کرتا ہے اس پہ حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا سب جانتا ہوں لیکن یار میرے پیسے واپس کرو، میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ پیسے لیے، سودا سلم لیا، اس خاتون کے دروازے پہ آ کے وہ دیے نہ تحفے طائف کہ یہ تو لے لے، ان بچوں کو اس میں سے کھانا کھلا، وہ گوشت نہ کھلانا۔ جب اس عورت نے ان بچیوں کے لیے وہ مال لیا، خوراک لیا، اس نے کہا اے بندے ذرا ٹھہر، اپنا تا پتا تو بتا تو ہے کون، کہاں کا رہنے والا ہے، کہاں جانا چاہتا تھا؟ اس نے کہا ربی بن سلیمان ہوں، عراق کا رہنے والا ہوں، آج پہ جانا چاہتا تھا، چھوڑ دیا، ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے کہا حضرت اتنا خیال کرے ربی بن سلیمان، ہم قریب ضرور ہیں، یہ میری بچیاں یتیم ہیں لیکن یہ علی پاک کی اولاد ہے، یہ سید ہے بھائی، یہ سید ہیں، حضور کے گھرانے سے ان کی نسبت ہے، سرکار کے خاندان سے نسبت ہے۔ بچیاں یتیم ہیں، گھر میں کچھ نہیں تھا، فاقہ تھا، اگر یہ گوشت میں ان کے لیے نہ لاتی نہ تو یہ فاقے کی وجہ سے مر جاتے، اس لیے میں لے کے آئی تھی، چلو بچ تو جائیں گے نا چند لقمے خوراک کے کھا کے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، انہیں پاک خوراک کھلا، اس لیے کہ ساری دنیا تو ان کے نانے کا صدقہ کھا رہی ہے۔ وہ حضور نعیمی صاحب فرماتے تھے نا یہ صدقہ میل ہے، اس پاک ستھرے کو رواں کیوں ہو کہ دنیا کھا رہی ہے ان کے نانے پاک کا صدقہ۔ یہ رہتے آپ پاک لوگ یہ گندیا چیزیں کیوں کھاؤ، نہیں تو پاک چیزیں کھاؤ، ہیں پاک مطار ہے یہ پاک گھرانے والے، لہذا پاک چیز کھلاؤ۔ وہ جب جانے لگا اس خاتون نے سید زادی نے ہاتھ اٹھائے، اپنی بیٹیوں سے کہنے لگی میری بچیوں، سادات کے دروازوں سے حالی کوئی نہیں جاتا، دعا میں کرتی ہوں آمین کی ضربیں تم لگا دو۔ مالک یہ حج پہ جانا چاہتا تھا، اس سے راضی ہو جا اور اس کو حج کا ثواب عطا کر دے۔ بچیوں نے کہا آمین۔ بندہ جناب آ گیا، قافلے والے چلے گئے، اور یہ شرم کی وجہ سے کہ میں گھر میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بیچ میں سے بھاگ کے آ گیا، حج پہ نہیں گیا۔ وہی رستے میں کسی جگہ پہ حج کے دن جناب گزارنے لگے کہ چاہے 2 مہینے یا 3 مہینے کا وقت ہے وہیں پہ گزاروں، پھر گھر جاؤں، میرے محلے والے علاقے والے سمجھیں کہ یہ بندہ حج کر کے واپس آیا ہے۔ برس آپ جب ٹائم ہو گیا واپس آ گیا یہ، لیکن حج پہ تو نہیں جا سکے، تڑپ تھی حرمین شریفین کو دیکھنے کی۔ حاجی صاحبان جناب قافلے واپس آنے لگے تو یہ ہر ایک کے پاس جانے لگا، جیسے آپ لوگ کوئی حاجی آئے عمرہ کر کے آئے جاتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار میرے لیے بھی دعا کر۔ حاجی صاحبان جناب واپس آنے لگے تو جس کے پاس جاتا ہے حاجی صاحب آپ کو مبارک ہو، وہ کہتا ہے تمہیں بھی مبارک ہو۔ وہ کہتا ہے مجھے کس چیز کی؟ کہتا ہے یار طواف تو نے میرے ساتھ کیا ہے ادھر۔ بندہ کہ میں تو گیا نہیں، طواف کس نے کیا ہے؟ بہرحال اس حاجی سے اٹھا جناب دوسرے کے بعد گیا، اس کو جا کے کہا حاجی صاحب مبارک ہو۔ اس نے کہا تجھے بھی مبارک ہو۔ اس نے کہا مجھے کس چیز کی؟ اس نے کہا صفا مروہ پہ سعی کے دوران تو میرے ساتھ تھا۔
تو مجھے مبارکباد دینے ہے۔ بندہ حیران ہو گیا، حیران پریشان، میں جس کے پاس جاتا ہوں مبارک دیتا ہوں وہ مجھے کہتا ہے تجھے مبارک تجھے مبارک، حالانکہ میں تو گیا نہیں ہوں۔ اسی کشمکش میں نیند آ گئی، ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر میرا آقا مدینے والا آ گیا۔ سرکار ہمارا ربی، اللہ تعالیٰ نے تیرے نام کا ایک فرشتہ پیدا کیا، جب تو نے میری آل اولاد کی عزت کی، قدر کی، احترام کیا اور انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے ایک فرشتہ تیرے نام کا پیدا کیا جو تیری طرف سے طواف کرتا رہا، سعی کرتا رہا اور تیری صورت انہیں وہاں نظر آتی رہی۔ دوستان گرامی قدر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اسلام کی آل بیت قیامت تک جتنی آنے والی ہے ساری قابل احترام ہے اور ادب ہونا چاہیے نا۔ میں وہ اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ حضرت حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بندے نے آ کے تو اتنی بات پوچھی کہ سرکار یہ بتائیں کہ نبی پاک اسلام کی شہزادیوں کے نام کیا ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں سرکار کی؟ تو آپ نے اس کو بٹھا دیا، بندہ بیٹھ گیا جناب، آپ اندر چلے گئے، بندہ اپنی جگہ طرح طرح کے خیال آنے لگے کہ شاید یہ اندر لائبریری میں جا کے یہاں کوئی کتاب نکالیں گے، کوئی صفحہ دیکھیں گے، پھر نام آگے بتائیں گے، اگر ان کو جناب معلومات ہو اسی وقت بتا دیتے۔ طرح طرح کے خیال تو آتے ہیں نا۔ جب کافی دیر گزری آپ آئے تو آپ کی کونیوں سے اور داڑھی مبارک سے وضو کے تازے قطرے، تازے پانی کے جناب قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے آ کے کہا یار بیلیا ناراض نہ ہونا، تو نے میرے نبی کی شہزادیوں کے نام پوچھے، میں نے کہا پہلے تازہ وضو کر لوں پھر زبان سن کے نام لوں۔ ادب والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ادب کرتے ہیں کہ بغیر وضو کے ان کا نام بھی نہیں لیتے، بغیر طہارت کے نام بھی نہیں لیتے۔ جیسے آپ دیکھو سلطان محمود غزنوی جو ہے نا، اس کا ملازم تھا یاد، اس کے بیٹے کا نام محمد تھا تو وہ اس کو بڑا سوار کے نام پیار سے لیتا بلاتا۔ تو ایک دن اس نے کہا یاز کے بیٹے، تو یاز بڑا حیران ہوا کہ یہ تو ہمیشہ میرے بیٹے کا نام سوار کے لیتا ہے، تو آج اس نے نام نہیں دیا اور میری نسبت سے بلایا ہے۔ تو اس نے کہا حضور خیر ہو آج آپ نے نام نہیں دیا؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس وقت میں وضو کی حالت میں نہیں ہوں کہ تیرے بیٹے کے ساتھ میرے نبی کا نام آتا ہے۔ وہ لوگ تو بغیر طہارت کے نام لینا پسند نہیں کرتے۔ آج ہم جناب اگر آل بیت کا ذکر کریں، آل بیت کا نام لیں، تو ہم نے جناب شراب کی جناب 10 بوتلیں پی رکھی ہوں، ساری زندگی جناب ہم نے زبان کو نشے سے گندا کر رکھا ہو، اور پھر ہم جناب حضرت مولا علی پاک کا نام بھی ایسا لیں کہ علی کو جناب نہ عین پڑے لی 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 جناب اتنا لمبا چوڑا کر کے، تو کم از کم آداب کا خیال ضرور رکھیں یار کس شخصیت کا نام لینے لگا ہوں۔ کتنی پاک ہستی ہے وہ کہ جن پہ ہم درود پڑھتے ہیں اور جناب نام لینے میں بے ادبی ہو۔ تو حضرت مولا علی پاک تو نشے سے دیکھو نا اتنی نفرت کرتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک قطرہ دجلہ یا فرات میں اس پورے دریا میں ڈال دو اور وہ دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس ہو گئے اور میرا گھوڑا اس گھاس کے چند تنکے کھا لے تو میں اس کی پشت پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اہل بیت سے محبت جو ہے نا وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پھر اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، پھر وہ محبت تمہیں فائدہ دے گی، نفع دے گی۔ تو تیسری چیز کیا ہے کہ حضور نے فرمایا قرآن کی محبت سکھاؤ، اپنی اولادوں کو قرآن کی محبت سکھاؤ۔ میں معذرت کے ساتھ کہ ہمارے اکثر بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، چونکہ ہم ساتھ سکول کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں
9 10 کے بچوں سے بھی کبھی کبھی نادرہ سننے کا ہمیں موقع ملتا ہے، تو ان میں سے اکثریت بچے کہتے ہیں نہیں ہمیں نادرہ پڑھنا نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری مذہبی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور اسلام کے قلب اطہر پہ وہ قرآن نازل کیا ہے، اور ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اس دن ادھر عثمان چوک میں ہمارے ایک جاننے والے ملے تو کہتے ہیں جی کائی صاحب میں بڑا عرصہ باہر میں رہا کویت کے اندر، تو کہتے ہیں ایک دن ایک عیسائی نے ایک کرسچین نے مجھے کہا کہ قرآن مجید کی سورہ ملک سناؤ، تو کہتے ہیں مجھے بڑی غیرت آئی، حیا آیا، شرم آئی کہ مجھے تو سورہ ملک یاد نہیں ہے۔ دیکھو ہمیں بھی یاد نہیں ہے، یاد کرنی چاہیے، ہر سینے کے اندر ہونی چاہیے۔ کہتا ہے مجھے بڑی شرم آئی کہ یہ عیسائی ہے، یہ کیا کہے گا، کیسا مسلمان ہے، اس کو میں نے کہا کہ قرآن کی ایک سورت سناؤ اور یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، اس نے خود پڑھنی شروع کر دی۔ کرسچین ہے، عیسائی ہے، اس نے پوری سورہ ملک پڑھی۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے کہا تو نے کدھر پڑھی ہے؟ کہتا ہے میں مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ اکثر وہ قاری صاحب کے پاس جاتے تو بچپن میں بھی چلا جاتا تو ان کے ساتھ پڑھتے پڑھتے مجھے بھی یاد آ گئی۔ تو بندہ کہتا ہے میں نے آ کے غیرت کی، میں نے کہا میں کل صبح اس سے اس حال میں ملوں گا کہ مجھے قرآن کی یہ سورت یاد ہو۔ کہتا ہے ساری رات لگا کے میں نے قرآن کی وہ سورت یاد کی، صبح جا کے میں نے کہا آج سن میں تمہیں قرآن کی سورت سناتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندو کو جناب اپنے مذہب کی کتاب آتی ہو، یہودی کو آتی ہو، عیسائی کو آتی ہو، اور مسلمان کے بچے کو نہ آتی ہو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جناب ہمیں دنیا میں کوئی سنگر ہو اس کے سارے گانے آتے ہوں، اس کے جناب سارے مائیے ہمیں آتے ہوں، اور قرآن کی چند آیتیں نہ آتی ہوں ہمیں، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ تو دوستان گرامی کا سرکار ہم اپنی اولادوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ، اس لیے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑا کمال رکھا ہے۔ میں ایک بات اکثر کرتا ہوں کہ وہ میں نے 1994 یا 95 میں جنگ اخبار میں ایک کالم میں ایک بندے نے ایک واقعہ لکھا تھا 1947 کا۔ کہتا ہے کہ جب پاکستان بن گیا، یہاں سے جو ہندو سکھ تھے یہ ادھر ہندوستان جانے لگے، وہاں سے مسلمان ادھر آنے لگے، تو شفٹنگ اور شفلنگ میں ظاہر جناب لوٹ مار ہوتی تھی، مال بھی ایک دوسرے سے چھین لیتے تھے، بعض لوگوں کو مار بھی دیا جاتا تھا، لڑائی ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں جناب وہاں سے ایک ٹرین جو ہے اس پہ مسلمانوں کا قافلہ آیا، تو اس پہ رستے میں ہندوؤں نے سکھوں نے جناب حملہ کر دیا، گاڑی کو آگ لگا دی، لوگ جل رہے تھے۔ تو ایک ماں کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے کھڑکی سے باہر پھینک دیا، اس نے کہا میں تو جل جاؤں گی، یہ میرا بیٹا نہ جلے، اس کی نصیب میں زندگی تو بچ جائے گا۔ وہ ریلوے ٹریک سے وہ تو ٹرین جلی ہوئی جناب پہنچی اپنے اس وطن میں، وہاں جناب ٹریک پہ وہ 4 ساڑھے 4 سال کا بچہ تھا۔ بعد میں ایک سردار آیا، سکھ آیا، اس نے دیکھا کہ یہ بڑا رو رہا ہے، اس نے اٹھایا، سینے سے لگایا، گھر لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب بچے نے رونا بند کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سکون دے دیا، تسلی اس کو مل گئی۔ سردار کے گھر میں جا کے اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بستر علالت پہ پڑی ہے اور وہ کسی درد کی وجہ سے چلا رہی ہے، شدید تکلیف ہے اس کو۔ تو معصوم بچہ ہے نا، یہ اس سردار سے کہتا ہے چاچا یہ کون ہے عورت؟ وہ کہتا ہے میری گھر والی ہے۔ یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتا ہے اس کے سر کا درد نہیں جاتا، اس کو میں بڑی بڑی اسپتالوں میں لے کے گیا ہوں، اس کو کہیں سے آرام نہیں ملتا۔ تو بچہ تھا نا، بچے نے فوراً جا کے اس کے ماتھے پہ یوں ہاتھ رکھا نا،
تحفظ تسمیہ پڑھی تو سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی اس بچے نے. میرا پیار نہ سبحان اللہ. اس بچے نے فوراً جا کے اس بڑھیا کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا, تحفظ تسمیہ پڑھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. فاتحہ پڑھی, فوراً جناب پھونک ماری. عورت جو ہے اس نے ادھر ادھر سر لایا, وہ محسوس کرنے لگی کہ میرا درد کہاں چلا گیا. اب دائیں بائیں سر ہلا کے دیکھتی ہے میرا درد کہاں چلا گیا ہے. بچے کی طرف بڑی حیرانگی سے دیکھتی ہے, بیٹا تو نے پڑھا کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے میں رات جب سونے لگتا تھا تو میری ماں مجھے یہ پڑھاتی تھی. رات سوتے ہوئے مجھے ماں پڑھاتی تھی, اور میرے گھر میں اگر کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہوتا تو ماں ایسے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے یہی کچھ پڑھا کرتی تھی. لہٰذا میں نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھی ہے, وہ جو سردار کی گھر والی تھی اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی, کہنے لگی او سردار اگر تو مجھے اجازت دے منع نہ کر تو میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں, اس لیے کہ جس قرآن کی ایک سورت میں اتنا کمال ہے پتہ نہیں اس قرآن کے 30 باروں میں اللہ نے کتنا کمال رکھا ہوگا. اس قرآن دی ایک سورت میں اتنا کمال ہے تو پتہ نہیں اس نے 3 بارہ میں اس نے کیا کمال رکھے دو سے. جب وہ اپنے شوہر کی طرف اجازت لینے لگی کہ مجھے اجازت دے دے, اس نے کہا صبر کر, اکیلے نہ پڑھ, دونوں مل کے پڑھتے ہیں لا الہ سارے مل کے پڑھو, دعا دا انتظام ہو گیا, محبت نال پڑھو لا الہ صاف ذرا نہ ہوئی لا الہ جد پانی لایا داغ ریانا کوئی پڑھو کرے کہ یہ تینوں محبتیں ہمیں نصیب ہو جائیں. سرکار کی محبت, آپ کی اولاد کی محبت اور قرآن کی محبت. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں نصیب کرے. بچپن میں ہم اپنے دور میں دیکھتے تھے جب محرم کا مہینہ آتا تھا نا تو گھر سے ہماری جو بوڑھی عورتیں تھیں گھر سے شربت بنا کے, اور ہم اکثر دیکھتے ہماری والدہ تازہ دودھ گائے یا بھینس کا دھو کے وہ پوری بالٹی ہمیں دیتی ہے, باہر بانٹ دو بچوں میں. چھوٹے تھے پتہ نہیں تھا, ہم کہتے یہ کیوں بانٹے جا رہے ہیں, تو وہ کہتے تھے کہ یہ شہزادوں کا مہینہ ہے, نامزادوں کا مہینہ ہے.
تو یہ طریقے تھے محبت سکھانے کے کہ حضور کی اولاد سے، حضور سے، آپ کے خاندان سے محبت سکھائی جاتی تھی۔ لیکن آج ہمارے پاس نہ تو سرکار کی محبت ہے، نہ سرکار کی اولاد کی محبت ہے، نہ قرآن کی محبت ہے۔ تو اس محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، میرے بھائی غریب نواز ان کے بچوں کا یہ اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ طبیعت جو ہے وہ یہ یقینی طور پہ پہلے سے آپ کو اندازہ بھی ہوتا ہے ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی طرف سے کوشش ضرور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔